اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جعلنا کیا مطلب دسیا سی جی؟ جناب حضور جعل جعل اس نے بنایا، قرار دیا، اسٹیٹس۔ جعل اس نے بنایا، واو الف، جعلوا انہوں نے بنایا، کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ کفار مکہ۔ جعلوا انہوں نے بنایا، جعل فعل، اور اسی کے اندر ہی انہوں نے، ہم اس کا فاعل ہے، للہ لام زیر لی کے لیے، لام تعلیل، اللہ ہی، اللہ کے لیے انہوں نے بنایا، اللہ کے لیے، شرکاء شرکاء الجن۔ کتنے مفعول ہو گئے اس کے؟ فاعل انہوں نے بنایا، فعل بنانا، جعل مفعول نمبر 1 شرکاء، مفعول نمبر 2 جن، جی مفعول جی۔ بنانے کے 2 فعل ہوتے ہیں، بنانے کے، مثلا اس نے لکڑی کو کرسی بنا دیا، بنا دیا فعل، اس نے فاعل، مفعول نمبر 1 لکڑی، اور لکڑی کو بنایا کیا؟ کرسی، 2۔
جعلو انہوں نے بنایا الجن جنوں کو کیا بنایا؟ شریک بنا دیا۔ کن کے لیے؟ کس کا شریک؟ اللہ کا۔ یہاں کا کے لیے کے بجائے ترجمہ کا۔ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اور کوئی بندہ بتائے؟ جنوں کو وہ صلاحیت دے دی جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ صلاحیت جنوں کو دے دی کہ یہ کام جن بھی کر سکتے ہیں۔ جنوں کے سردار کا نام بتائیں۔ جنوں کے ابلیس۔ جتنے بھی حکم ماننا یا حکم ماننا، جس کا فیصلہ مانا جائے، جس کی بات مانی جائے، یہ حکم کس کو ماننا چاہیے جی؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کفار نے کس کو حکم بنایا ہے؟ شیطان اور جنوں، اس کے جو جن ہیں۔ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ایک جن شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے جو اسے ہر وقت پھٹکاتا رہتا ہے، ہر وقت۔ اچھا، جب جنوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کی طبیعت پہ بوجھ آنے لگتا ہے، اور اکیلا بیٹھے ہوئے تھکا ہوا، گھبرایا ہوا، ٹینشن میں محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے جب اس پر یہ جن زیادہ آتے ہیں تو۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن ہے، تو شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی جن شیطان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ کے میرا ہی مطیع ہو گیا، وہ میرے ہی پیچھے لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باقی ہر کسی سے جدا ہے۔ تو جعلو، ان کفار نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکم ماننے کے اعتبار سے، دوسرا اللہ کا شریک، جو اللہ کے شریک وہ بناتے ہیں اس کی طرف لے کے جن جاتے ہیں، جن بندے کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے تو وہ اس کے لیے۔ اچھا، تیسری اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے، یہ جو آپ کو جادوگر اور کاہن نظر آتے ہیں، آپ کسی عامل کے پاس گئے جی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اس نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ کے کہا اچھا تمہارے گھر میں بیری کا درخت لگا ہوا ہے، رات کو تم نے یہ کھایا تھا۔ بندہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑی پہنچے ہوئے۔ وہ جنوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، جو جن میرے ساتھ شیطان ہے اور اس کے قبضے میں جن ہے، تو جن سے انفارمیشن لے کے اسے دیتا ہے اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیری ہے، تمہارے گھر کے اندر فلاں ہے، فریج ادھر رکھا ہوا ہے، ٹی وی فلاں کمرے میں ہے۔ بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ جی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ تو وہ جس نے جن قابو کیا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جن قابو کیا ہوا ہے، حالانکہ جن نے اسے قابو کیا ہوا ہے۔ جن کا کام ہے اس کو کافر بنانا، اس نے کافر بنا دیا۔ کیڑی جائی؟ ایسا چک دیکھو، شوگر، دیکھو دین کا مذاق ایسے ہی بنتا ہے نا جی۔ اب اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس جن نے اس کو، بندے کو کافر کر دیا، جن کامیاب ہو گیا۔ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جن قابو کیے ہوئے، جن نے اپنے مقصد میں اس کو کافر کر کے کامیاب ہو گیا جن۔ دوسرا جو کالا جادو ہے جی، یہ بغیر جنوں کے اور کفر کے ہو ہی نہیں سکتا۔
جب تک کفر نہ کرو کالے جادو میں بندہ ایک قدم آگے نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، اور سمجھ لیں جی جن کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، جنوں کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، شاید جن کچھ کر لیں۔ جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ نہیں؟ بالکل دی ہے۔ اللہ نے کہا وَخَلَقَهُمْ، خَلَقَهُمْ، خلقہ کا کیا مطلب ہے جی؟ خلقہ اس نے پیدا کیا، فعل ماضی، ہم فعل کے بعد جب ضمیر آتی ہے تو مفعول بن جاتی ہے۔ اس نے پیدا کیا، اس نے کس نے؟ اللہ نے، ہم ان کو کن کو جی؟ کفار کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کے پاس کہاں سے طاقت آ گئی کہ وہ اللہ سے، یعنی اللہ کا مقام لینے کی طاقت جنوں میں کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیے، جنوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو جنوں کے پاس کہاں سے آئی طاقت کہ وہ اللہ بن بیٹھے؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے جی کہ جس چیز کو تخلیق اللہ نے کیا ہے، جس چیز کو تخلیق، اس آیت میں جو دلیل دی گئی ہے اس پہ غور کریں کہ جس جنوں کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا۔ اللہ نے دلیل کیا دی کہ وہ شریک نہیں بن سکتے؟ دلیل کیا دی کہ ان کی جنوں کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس دلیل سے پتہ چلا کہ جو شے بھی اللہ نے خلق کی ہے وہ شریک نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات میں کوئی ایسی شے بتائیں جو اللہ نے تخلیق نہ کی ہو؟ کوئی ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان، انسان، درخت، پرندے، جانور، چرند پرند، جن، فرشتے، ساری چیزیں کس نے خلق کی ہیں؟ تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ہے۔ یہاں سے یہ دلیل پکڑیں اس آیت سے کہ جس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ اللہ کی مرضی، منشا، اللہ کے حقوق، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ جنوں کو ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مرضی ہے جی، جس نے موڑا ہے، جس نے رکھا ہے، سڑ اللہ دا بھی زور کو نہیں نا، لیکن کوئی اللہ نہ شریک نہیں ہو سکنا۔ مثلا میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، ایک بات یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں دو حصے ہیں، دو حصے۔ انبیاء کا تو نام لینا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو شکلیں۔ ایک ایسا کوئی بدبخت انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ شریک سے مراد کیا ہے؟ ذات میں، صفات میں، عبادت میں شریک ہیں۔ ایک اس کا سمجھنا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر دیں تو اللہ ٹال سکتا ہی نہیں۔ ایک دماغ یہ ہے۔
دوسرا دماغ یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں تو اللہ ٹالتا نہیں، ٹال سکتا نہیں، ٹالتا نہیں۔ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک بندہ یہ سوچے جی کہ اللہ کے رسول بات کر دیں تو اللہ کی کیا مجال ہے کہ وہ بات ٹالے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے جی کہ میرے رسول بات کر دیں تو میں بات ٹالتا نہیں۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں، یہ تو ادھر سے آ گئی نا بات۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے بلند۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بندوں کو بد دعا دی، بہت کم لوگوں کو دی ویسے، لیکن جن کو دی کوئی بچ گیا؟ کوئی بچا ہے؟ اچھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں جن لوگوں کو، کوئی دعا بچ گئی؟ اللہ نے سب کو فیض دے دیا نا دعا کے صدقے۔ یہ اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، بہت، ہمارے تو وہم و گمان سے بھی بہت اونچا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ آپ کی بد دعا سے کوئی بچ نہیں سکا، آپ کی دعائیں سب کو فیض یاب کر گئیں، اور آپ کے بارے میں تھوڑا سا غلط سوچنے والا آدمی بھی اللہ کی نظر میں مردود ہو کے رہا، اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ اس سب کے باوجود ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شریک نہیں کرتے۔ اچھا، ایسے ہی یہ تو میں نے سب سے بلند ہستی کی مثال دے دی نا جی۔ کوئی ایک شخص ہے XYZ، یہ بابا شہید صاحب کی مثال ہی لے لیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ شخصیت کون ہے۔ آپ دونوں چانس ہو سکتے ہیں کہ اس شخصیت کا مقام اونچا ہے، نیچا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پریزیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام بلند ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں ان کا مقام بلند ہو تو کیا رسول اللہ سے بلند ہو گیا جی؟ نہیں ہو۔ لہٰذا یہ بھی اللہ کی ذات صفات عبادت میں شریک نہیں ہے، اللہ ان کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں پسند کرتے ہوں۔ کیا کرتے ہوں جی؟ پسند کرتے ہوں۔ چانس ہے کہ نہیں؟ جب مسلمان ہیں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگی۔ اب یہاں سے ایک تیسری بات نکلتی ہے کہ ہم نے تو ان کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، لیکن ان کے بارے میں کوئی غلط بات بھی نہیں کہنی۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ ہوں، ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکلے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے خلاف بات نہیں سنتا، لہٰذا ہمارے لیے یہاں پہ کیا بات ہے جی؟ خاموشی۔ ان کے بارے میں ہم خاموش ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ان کو اللہ کی عبادت میں، صفات میں، ذات میں شریک ٹھہرانا چاہے تو اللہ نے ہمارے ذمے ایک بات لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ نصیحت۔ اور نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ سوٹی، ڈنڈا، قرآن حکیم کی آیت سنائیں، حدیث سنائیں۔ آپ کی ذمہ داری بات پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دی، اللہ اللہ دیں خیر سے عذر پیش ہو گیا نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے تو قرآن کی آیت بتائی تھی کہ بھائی آپ عزت کریں، احترام کریں، لیکن اللہ کی ذات صفات میں شریک نہ کریں۔ بہت بلند بزرگ ہیں، انہوں نے کچھ کیا، جیسے بڑے بڑے بزرگ پہلے گزرے ہیں جن کی کتابیں موجود، جن کی تعلیمات موجود ہیں،
ان کا عزت کریں، احترام کریں، دل سے ان کی قدر کریں، جو کچھ کریں، لیکن ان کو اللہ کی ذات صفات عبادت میں حقوق میں شریک نہ کریں۔ یہ بتا سکتے ہیں، اس سے آگے یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے تلواریں اٹھا لی ہیں اس موضوع پہ، کیونکہ جب تلواریں اٹھا لیں گے کہ ضد پیدا ہوگی، جب ضد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں لوگ سمجھنے کے لیے دماغ کی کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا دی؟ یعنی کہ خلقہم، کہ اللہ نے ان کو خلق کیا ہے۔ تو بابا شہید صاحب کو کس نے خلق کیا جی؟ اللہ نے۔ جب خلق کیا تو یہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات صفات حقوق عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک بات سر ضروری ہے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا توحیدی ہوں، تو اور یہ بابا شہید جو ہے ان کی شان کے خلاف بات فوراً کہہ رہے ہیں، یاد ہے خدا دے سانوں کی بات، تو ایسے الفاظ درست ہیں یا غلط؟ یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ آگے یہ آیت آنے لگی ہے، اس سے کچھ آیتوں کے بعد ہی ایک آیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ بتا دیں کہ میں خاموش رہنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے بہت بڑے پسندیدہ ہوں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو، ہمیں صرف یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، باقی ہمیں جب 100 ہمیں خاموش ہو جائے۔ دیکھیں جی، اگر آپ کو یہ لگے کہ یہاں پہ لوگ ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، ایک تو یہ نا کہ آپ کو لگتا ہے نہیں احترام کا رشتہ ہے، شریک نہیں بنا رہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ سجدے بھی کر رہے ہیں لوگ، جا کے مثال دیتا ہوں، آپ کو لگے سجدے کر رہے ہیں، شریک بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 108 میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ ان کے جھوٹے معبودوں، ان بتوں کو ہرگز برا بھلا نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان بتوں کو برا بھلا کہیں اور وہ بدلے میں سچے رب کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات عربی کا ایک محاورہ ہے، دل جیتو اس کے بعد پھر کھانا بعد میں کھائیں گے، یعنی کہ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ دل جیتنے دو پھر کھانا بعد میں کھا لیں گے۔ جب کوئی کسی بندے کا آپ دل جیت لیتے ہیں، وہ آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو بسم اللہ ہی لڑائی سے کر دیں تو پھر اس نے آپ کی سچی بات بھی نہیں ماننی ہے۔ اچھا جی، دلیل سمجھ آ گئی ہے جی کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وَخَرَقُوا، دوسرا اس سے ایک جملہ شروع ہو گیا ہے، و اور خَرَقُوا۔ خرقہ کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، چیر پھاڑ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ استعمال ہوا ہے سورہ کہف، سورہ کہف کے اندر استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کشتی کو پھاڑ دیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، تو نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑ دیا کہ اس میں جو بیٹھے ہوئے بندے یہ غرق ہو جائیں پانی میں۔ خرقتھا، پھاڑ دینا، چیر پھاڑنا۔ اچھا، اسی چیر پھاڑ سے جیسے کسی چیز کو، ویسے تو بے ترتیبی سے، اس میں بے ترتیبی کے مفہوم بھی ہیں، بے عقلی کا مفہوم بھی ہے، یعنی کسی چیز کو بے عقلی بے سمجھی سے بے ترتیبی سے پھاڑ دینا، کسی ترتیب سے نہیں کرنا اس چیز کو۔ اسی سے پھر یعنی اصل چیز جو ہے نا، اصل چیز اس کو گھڑ دینا، یعنی کہ
مثلا کچھ اپنے پاس جیسے بتوں کو گھڑ لیتے ہیں، مٹی ہے اور مٹی کو چیر پھاڑ کے تو کوئی چیز بنا لی اس کی، بے ترتیبی، یعنی چیز بنائی ہے لیکن غلط چیز بنا دی ہے۔ خرق کا مطلب گھڑنا بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے، لیکن بے ترتیب، بے عقل، بے سمجھ انہوں نے گھڑ لیے ہیں۔ خرقہ اس نے گھڑ لیا، اور خرقو والف انہوں نے گھڑ لیا۔ گھڑ کے لینے کا کیا مطلب ہے جی؟ بنا لینا تو جال آ گیا نا، گھڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ ہیں جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مٹی ہے، مٹی، اس مٹی کو انہوں نے بنایا بت، خود یعنی گھڑ لینے کا مطلب ہے خود بنایا، خود نام دیا، نام بھی کوئی نہیں، خود ہی بت بنایا، خود ہی اس بت کا نام رکھ دیا لات، بت کا نام رکھ دیا منات، بت کا نام رکھ دیا عزا، حبل، کوئی نام تھے؟ نام ہی کوئی نہیں۔ کسی بندے کا نام ہے؟ بندے کا نام بھی نہیں۔ کسی اور چیز کا نام ہے؟ نہیں۔ گھڑ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے پاس سے کچھ بنا لینا، اپنے پاس سے ہی بنا لیا، خود ہی بت بنایا، خود ہی اس کو نام دیا، خود ہی نام بھی خود دیا، صفات بھی خود ہی دے دیں، خود ہی کہ لات جو ہے یہ اولاد دیتا ہے، عزا جو ہے یہ جنگ میں کامیاب کرتا ہے، آج خود ہی۔ یہ بازو پہ بنظیر بھٹو صاحب واپس آئیں جب انگلینڈ سے، تو انہوں نے یہاں پہ اس کے بازو پہ امام زامن باندھا جی یہ انشاءاللہ بچا لیتا ہے۔ وہ امام زامن بازو پہ باندھ کے کہاں گئی تھیں؟ لیاقت باغ۔ خود ہی امام زامن بنایا، خود ہی نام دیا امام زامن۔ زامن کون؟ اللہ نہیں، امام زامن، ذمہ کس کا ہے؟ امام کا ذمہ۔ خود ہی امام زامن باندھا، خود ہی نام دیا، خود ہی صفات دیں کہ یہ بچا لے گا اپنے پاس سے ہی۔ اس چیز کو انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کوئی بندہ انگوٹھی کو پتھر، اسے انگوٹھی میں فٹ کرو، پہنو جی عقیق راس آ گئی، عقیق کو خود ہی بنایا، خود ہی عقیق کو صفات دے دی ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عقیق یہ کام کرتا ہے؟ نہیں۔ ہاں جی پریشانی یہ شیطان کے بس یہ گھڑ لینا ہے، از خود کسی چیز کو گھڑ لینا کہ جب سے جی یہ پودا لگا ہے اللہ کا فضل ہی ہو گیا، پودے کو از خود گھڑ کے بنا لیا کہ یہ کوئی اس کی صفات خود قرار دے دی اس میں۔ آپ 5 کا نوٹ جیب میں جی پڑا ہوا ہے، میرے پرس میں 5 کا نوٹ جب سے پڑا ہے اللہ کے فضل سے جیب خالی، بڑی برکتاں اللہ، وہ نوٹ کی صفات از خود قرار دے دی۔ گھڑ لینے سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کو خود بنایا، نام دیا، صفات اپنے پاس سے دے دی، حالانکہ کسی چیز کی صفات کس نے رکھی ہیں جی؟ اللہ نے رکھی ہیں صفات، اللہ تعالیٰ نے وہ صفات۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ ڈسے گا، زہر ہے، زہر کی صفت ہے بندہ مار دینا۔ زہر کی صفت کیا ہے؟ آگ اللہ نے بنائی ہے، اس میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے جلا دینے کی، آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ کہیں یہ وہ آگ ہے، کچھ بھی نہیں کہتی، یہ وہ سانپ ہے جس کے ڈسنے سے کچھ نہیں، اپنے پاس سے اس کی صفات قرار ہم نہیں دے سکتے۔ صفات کسی بھی چیز کو کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ کوئی بوٹی ہے، اس کی جڑی بوٹیاں حکیم ہے، آپ حکیموں سے پتہ کریں، وہ کہے گا جی یہ پولی ہے، پولی کی صفات یہ ہیں، وہ کہاں سے لایا وہ صفات؟ اللہ نے صفات پیدا کی۔ تو خرقو کا مطلب
کسی چیز کا نام، اس کی صفات اپنے پاس سے ترتیب دے دینا۔ ایک بت بنایا، اس بت کی اپنے پاس سے صفات بنا لی کہ یہ جی بچے دیتا ہے، یہ بت جو ہے یہ حفاظت کرتا ہے، یہ بت فلاں کر دیتا ہے، یہ کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے کہنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ صفات کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی اور کو آپ کہتے ہیں جی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس سے حفاظت نہیں ہوتی۔ وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں، لہو، لام زبر یہ علامہ تعلیل ہے، کے لیے، لہو اس کے لیے، او کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انہوں نے اللہ کے لیے بنا لیے ہیں بنینا، بنینا خرا کا کیا ہے؟ فعل، اور واو الف جمع، ہم یہ فاعل ہے۔ انہوں نے بنائے، انہوں نے گھڑ لیے ہیں۔ پہلا مفعول کیا ہے؟ بنینا، کیا گھڑے ہیں جی؟ بیٹے۔ بیٹے کس نے گھڑے تھے؟ اللہ کے بیٹے کس نے گھڑے ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کس نے بنایا جی؟ عیسائیوں نے۔ اور یہودیوں نے کس کو بنایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ بنین، بیٹے اللہ کے گھڑ کے بنا اپنے پاس سے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے تھے نہیں تھے، خود ہی کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے کہنے سے آج اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس مذہب کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ سب سے زیادہ عیسائی ہیں، 2.25 ارب، 1.5 ارب، 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.5 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، کو 3 ارب کے قریب ہیں۔ تو 3 ارب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ 3 ارب بندے دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا۔ 3 ارب بندوں کے کہنے سے کہ اللہ کا بیٹا ہو گیا؟ حقیقت نے تو اس نے کوئی سوال کرنا سی، حال انت متزوج موجود نہیں تو ساڑھے نے شادی کر جلد پڑے گی پورے حضرت عیسیٰ کی سٹوری سمجھانے۔ بنینا بیٹے، اور دوسری چیز کیا آئی جی؟ وَبَنَاتٍ، بناتن بیٹیاں۔ بیٹیاں کس نے بنائی ہیں جی؟ کفار قریش نے۔ کس کو بیٹیاں قرار دیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ بنینا و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی انہوں نے گھڑ لی ہیں، یعنی کسی کو اپنے پاس سے ہی کہہ دیا جی کہ یہ بیٹی ہے اور فلاں بیٹا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بغیر علم، کیا مطلب جی؟ بغیر علم، علم کے بغیر، علم کے بغیر ہی انہوں نے بیٹیاں بیٹے بنا لیے ہیں۔ سبحانہ و تعالی، سبحانہ، 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 سبحان پاکی ہے، تسبیح ہے، ہو اسم کے بعد جب ضمیر آئے تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ نہ جی، وہ فعل کے بعد مفعول ہوتی ہے نا۔ اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ، اسم مضاف، مضاف الیہ، ایسے ترجمہ ہوگا، ہو اس کی تسبیح ہے، اس کی پاکی ہے، اللہ کی ہی پاکی ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ وَتَعَالَى، تعالی بہت بلند ہے، ہاں جی، تفاعل، باب تفاعل، بہت بلند ہے، بہت اونچی ذات ہے، کس کی جی؟
اللہ کی، اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی، اور اللہ بہت بلند ہے۔ اما، ان سے، ما جو کچھ، ان سے ما جو کچھ، ہر اس شے سے جو یصفون، یصفون کا کیا مطلب ہے جی؟ ہیں؟ یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ فعل کون سا ہے؟ مضارع، کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ واو نون کا کیا مطلب ہے؟ جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ صفات فے، گول تے اڑ گئی یہاں سے، یہ کیا بنتا ہے؟ صفت۔ صفت کیا چیز ہے؟ صفت کا کیا مطلب ہے؟ ہیں؟ کسی کی تعریف کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کی خوبی، اس کی صفت صفات سے ہے نا، صفت سے صفات ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ خوبیاں۔ جو صفات وہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں نا، جو صفات کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان صفات سے اللہ تعالیٰ سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالیٰ ان باتوں سے اللہ بہت بلند۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ نیچے سے تھوکنے والے، بھونکنے والے کتے یہ نیچے ہی بھونکتے رہیں گے۔ کوئی اللہ کے رسول کا خاکہ، اس کی مثال حدیث میں آج کوئی اگر اللہ کے رسول کا نعوذ باللہ خاکہ بناتا ہے، کوئی بدبخت آدمی، وہ رسول اللہ کا خاکہ نہیں بنا رہا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس سے بہت بلند کیا۔ ایک بڑھیا تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور حضور کو کہے مزمم، کیا کہتی تھی؟ مزمم کہتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی گالیوں سے کیسے بچایا کہ یہ میرا نام لینے کے بجائے مزمم کر رہی ہے، محمد نہیں کہہ رہی، میں محمد ہوں، مزمم نہیں ہوں۔ آج ساری دنیا لگ جائے کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ایک اونچائی ہے یا رفعت ہے اس کو ایک پل بھر بھی نیچے نہیں کر سکتی۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ ایسی صفات دے رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ مجبور ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے آگے کوئی، اللہ کسی کے سامنے پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے اور اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ تو دنیا میں ہی اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ بذات خود ہر بندے کے سامنے کھڑا راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ جشن کا سما ہوتا ہے، جشن کا سما ہوتا ہے۔ وہ ایک لڑکا تھا یہودیوں کا، تو جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملنے کے لیے چلے گئے۔ تو حضور نے اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ جو ابو القاسم کہتے ہیں مان لو۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ایک اور انسان کو ہدایت نصیب کر دی۔ تو یہ آج بھی اگر آپ کوئی بندہ بھی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب آدمی ہوتا ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے کہ اس آدمی نے توبہ کی ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ کسی آدمی کا اونٹ ہے اور اس پہ اس کے کھانا پینا سامان کپڑے سب کچھ لدا ہوا ہے، صحرا کے اندر پہنچا، وہ سویا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ موت آ گئی میری، اونٹ کو ڈھونڈتا تھک کے گر گیا، اونٹ کہیں نہیں ملا۔ اب اسے تھک بھی گیا تھا، پیاس لگی ہے، بھوک ہے، تھک گیا ہے، صحرا کی گرمی ہے، اسے پتہ چل گیا موت آ گئی۔ اتنی دیر اس کی آنکھ لگی، جوں ہی آنکھ کھلی تو اونٹ سامان سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اللہ سے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی خوشی میں یہ بھی بھول گیا کہ میں بندہ ہوں اور وہ اللہ ہے۔ اتنی اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کو خوشی ہوئی اونٹ ملنے کی، اللہ کو ایک بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب میں آپ کوئی بندہ بھی ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی سے جا کے ملا دیتی ہے۔ تو یہ توبہ ہر وقت کرنی چاہیے۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس آیت کو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَجَعَلُوا ایک حرکت ایک حرکت، عین کو لمبا نہیں کرنا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ۔ اردو میں آپ دیکھیں گے پڑھنے والے پڑھتے ہیں شرکا آ گئے جی، حالانکہ شرکا نہیں ہوتے بلکہ شرکا ہوتے ہیں۔ شرکا الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم۔ یہ جب نون ساکن آ جائے، نون ساکن، اور اس کے آگے با آ جائے، با، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں سے میم کی آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ یہ ادغام کا قاعدہ ہے تجوید کے اندر۔ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بناتم، وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم سبحانہ، با کلکلے کا ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم